السلام علیکم۔ سیدت سینٹر پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ساتھیوں۔ ایک بہت ہی پراسرار حویلی کی یہ داستان۔ ایک ایسے گاؤں میں آ گیا ایک نوجوان جہاں پر جنات کا بسیرا تھا۔ شام کے وقت وہاں صرف جنات ہی جنات ہوتے تھے۔ آئیے مل کر یہ پراسرار سچی کہانی سنتے ہیں۔ گزارش کرتی ہوں سیدت سینٹر کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل کو ساتھ ہی دبائیے۔ ریحان 5 سال بعد امریکہ سے اپنے وطن واپس آیا تھا۔ اب وہ اپنے گاؤں کی جانب بڑھ رہا تھا۔ سرشاری کے عالم میں وہ تانگے کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، لیکن وہاں پر کوئی بھی تانگا نہیں تھا۔ اس کو بہت حیرانگی ہوئی۔ گھڑی پر وقت دیکھا، ابھی 4 بجے تھے۔ تانگے تو مغرب کے بعد تک موجود ہوتے تھے، آج کیا ہوا؟ اس نے سوچا، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو پیدل ہی چلنا پڑا۔ بیگ خاصے بھاری تھے اور وہ پہلے ہی ایک لمبے سفر سے آ رہا تھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ہمیشہ سے وہ اپنے والدین کو سرپرائز دیتا آیا تھا اور آج بھی اچانک ان کے سامنے جا کر انہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اس کے والد چودھری مراد اور والدہ اسے دیکھ کر یقیناً بہت خوش ہوں گے۔ انہی سوچوں کے ساتھ وہ گاؤں کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ امریکہ کی پختہ سڑکوں پر چل چل کر اسے آج مٹی کے پنے اس راستے پہ چلتے ہوئے عجیب مزہ آ رہا تھا، اور بجائے سستی اور تھکاوٹ کے اس کی جسم میں عجیب سی چستی بھر گئی۔ تانگا 15 منٹ میں گاؤں پہنچتا تھا، لیکن اسے چلتے ہوئے گھنٹہ بھر ہو چکا تھا۔ اب تک اسے کوئی زیرو انسان نہیں دکھا تھا۔ چلتے چلتے جب وہ گاؤں کے عین سامنے پہنچا تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا، لیکن اذان کی آواز کہیں سے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر وہ گاؤں میں داخل ہوا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کوئی نظر کیوں نہیں آ رہا ہے۔ اگر وہ آئے تو اس کو اپنا بیگ اٹھانے کے لیے دے دے گا، حویلی تک ساتھ چلنے کو کہے گا۔ نہ کوئی آہٹ نہ آواز، مارے حیرت کے اس کا برا حال ہو چکا تھا، لیکن اسے پھر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ سب کیا ہے۔ دروازے بند تھے، ہر طرف ہو اور سناٹے کا عالم تھا۔ اسی حالت میں وہ چلتے چلتے اپنی حویلی تک پہنچ گیا۔ حویلی کا بڑا دروازہ بند تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ کافی دیر تک دروازہ بجاتا رہا، لیکن کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ جواب نہ پا کر اس نے دونوں بیگ وہیں رکھ دیے اور پچھلی گلی کی جانب بڑھا، پھر رک گیا۔ اب اس کا رخ اپنے چچا کے گھر کی جانب تھا۔ اس نے چچا کی حویلی کا دروازہ کھٹکھٹایا، لیکن یہ کیا، یہاں بھی وہی حالت تھی۔ پھر وہ ایک لمبا سا سانس لے کر پلٹ پڑا۔ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ جیسے وہ گلی مڑا، اسے زوردار ٹھوکر لگی اور وہ لڑکھڑا کر مشکل سے سنبھلا۔ پلٹ کر دیکھا، دوسرے ہی لمحے اپنے جسم میں خوف کی لہر سی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بنیادی طور پر ایک دلیر بہادر نوجوان تھا، لیکن اب اسے سارے ماحول سے وحشت اور خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ سخت حیران تھا کہ آخر یہ سب کیا ہے۔ اب لاش نے اس کی حیرت میں مزید اضافہ کر دیا۔ وہ پھر حویلی کی جانب بڑھا۔ وہ چلتے ہوئے حویلی کے سامنے جا پہنچا۔ اس نے پہلے دونوں بیگ حویلی کے اندر پھینکے اور پھر اس نے گیٹ کے کنڈے پر رکھا اپنا قدم جمپ لگا کر دیوار پر چڑھ گیا اور دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ پوری حویلی سائیں سائیں کر رہی تھی۔ ہاں، سارا ترتیب سے رکھا ہوا سامان اس کو حیرت میں مزید مبتلا کر رہا تھا۔ سلیقے سے اندر ہر چیز موجود تھی، البتہ ان پر گرد جمی ہوئی تھی۔ گاؤں کے 4-5 گھروں میں ہی بجلی تھی، اور پھر وہ تو گاؤں کے بڑے تھے، اس لیے ان کی حویلی میں بجلی کا ہونا لازمی تھا۔ سب سے پہلے اس نے صحن میں لگی ٹیوب لائٹ آن کی اور پھر اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھول کر اس نے اپنے کمرے کی بھی لائٹ آن کی۔ اس کے کمرے کی وہی حالت تھی، چیزیں سب ترتیب سے موجود تھی، لیکن گرد کی ایک دبیز تہ، موٹی تہ ان پر موجود تھی۔ اس نے بیگ رکھ کر اپنا بستر جھاڑا اور چند ہی لمحوں میں وہ نیند کی گہری وادی میں تھا۔ اسے سوئے ہوئے ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ ایک تیز چیخ کی آواز نے اسے ہڑبڑا کر اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اپنے کمرے کی لائٹ اس نے جلتی چھوڑ رکھی تھی۔ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے پچھلی کھڑکی سے اسے کوئی دیکھ رہا ہو۔ اس نے چونک کر کھڑکی کی جانب دیکھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے دروازہ بند کیا اور چٹکنی چڑھا دی۔ خوف کے ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے اسے جسم پر رینگتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ اس نے اپنے دل کی تیز دھڑکنوں کے ساتھ سوچا۔ امریکہ جیسے ملک سے واپسی کے بعد وہ کہاں آ پہنچا ہے؟ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب یہاں سے کیسے نکلا جائے؟ جیسے بھی ہو نکلنا چاہیے، یہ سوچ کر اس نے اپنے دونوں بیگ وہیں پر رکھے اور بجائے دروازے کے کھڑکی کی جانب بڑھا۔ اس کے درمیان لگی چٹکنی ہٹائی۔ شیشے کی کھڑکی سے باہر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا، اور وہ کھڑکی کے ذریعے پیچھے لمبے سے راستے میں اتر گیا۔ دبے پاؤں الٹی جانب بڑھنے لگا۔ یکایک جلنے والی ساری لائٹس آف ہو گئی۔ صحن کی اور کمرے کی لائٹیں بند ہو گئی اور ہر طرف شدید اندھیرا ہو گیا۔ ریحان کے بڑھتے ہوئے قدم رک گئے۔ وہ کچھ دیر اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جلد ہی اس کی آنکھیں اس قابل ہو گئیں کہ وہ کچھ نہ کچھ راستے دیکھنے کے قابل ہو گیا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھنے لگا۔
लंबे से रास्ते के इख्तिताम पर वो यूं ही बाहर वाले दरवाजे की तरफ मुड़ा, उसे ठटक कर रुक जाना पड़ा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि दरवाजे के ऐन बीचों बीच कोई लंबा तड़ंगा बहुत ही लंबे कद का आदमी तन कर खड़ा था। अंधेरे के बायस उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। रेहान वहीं मुर्दा हालत में आ गया और फिर वापस मुड़ा। अब उसका रुख उसी लंबे रास्ते की तरफ था। वहां से पिछली जानिब भी दरवाजा मौजूद था, जहां से वो जानवरों के बाड़े में जा उतरता और फिर वहां से गांव के बाहर वाले रास्ते की जानिब राह लेता। यही सोचकर वो उस जानिब बढ़ा। उसने पिछले दरवाजे की कुंडी उतारी और दरवाजा खोला, लेकिन उसे फिर वहीं हैरान परेशान होकर रुक जाना पड़ा। चांद की चांदनी में उसे जो मंजर दिखाई दे रहा था उसके लिए नाकाबिले यकीन था। वो पलके तक झपकना भूल गया। उसके सामने बिलाशुबा एक बहुत ही मजबूत जिस्म का, अच्छे और बहुत ही बड़े डेल डोल वाला आदमी हाथ में नेज़ा थामे खड़ा हुआ नजर आया। बाड़े के दरवाजे के दरमियान खड़ा था वो, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा उसको खौफजदा कर देने वाली थी वो उसका सर था। वहां उसके शानों पर किसी इंसान का चेहरा नहीं था, उसके कंधों पर किसी इंसान का चेहरा नहीं बल्कि बैल का चेहरा था। रेहान का हलक खुश्क हो चुका था। वो तेजी के साथ वापस मुड़ा और फिर अपने कमरे में पहुंच गया। उसने अपनी घड़ी पर नजर डाली तो रात के 12 बजने में 5 मिनट बाकी थे। यकीनन हमारे गांव में शैतानी ताकतों ने हमला करके यहाँ के लोगों को बाहर निकाल दिया है या फिर खा लिया है। अब उसको याद आया कि वो उस अलमारी की तरफ जाए जहाँ पर वो अपना असला रखता था। इत्तेफाक से जैसे ही वो उस अलमारी के पास पहुंचा, वहां पर उसका पिस्टल मौजूद था। अब पूरे 12 बज चुके थे। उसी लम्हे दरवाजा जोर से धड़धड़ाया गया। रेहान ने बंदूक निकाली और उसकी नाल का रुख दरवाजे की जानिब कर दिया। दरवाजा एक मरतबा फिर जोर जोर से बजाया गया। रेहान मजबूती के साथ अपनी जगह पर जम गया। इस मरतबा दरवाजे पर जोरदार अंदाज में ज़रब लगाई गई और चरखनी टूट गई। दरवाजा धमाके से खुल गया। वो वही था जिसकी लाश रेहान देख चुका था। उसके खौफनाक दांत मुंह से बाहर आ रहे थे। वो आंखें रेहान पर जमी हुई थी, अंगारा बरसा रही थी, सुर्ख लाल आंखें। रेहान ने एक मरतबा फिर बंदूक सीधी की और ट्रिगर दबा दिया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया था और बंदूक से निकलने वाली कारतूस ने उसकी उंगलियां उड़ा दी थी। उसने चौंक कर अपने हाथ की उड़ी हुई उंगलियों को देखा और फिर इधर उधर देखने लगा। उसकी नजर कुछ दूर पड़ी कटी हुई उंगलियों पर पड़ी। वो फौरन उसकी तरफ लपका और अपनी एक उंगली उठाकर उसे बगौर देखा, फिर मुंह में डालकर खाने लगा। वो अजीब और गरीब मखलूक इंसान तो थी ही नहीं। फिर वो दूसरी उंगली की जानिब बढ़ा। रेहान ने मौका देखकर दौड़ लगाई और बाहर निकल आया, उस आदमखोर को वहीं छोड़कर। बाहर मेन गेट बंद था। उसने दीवार के करीब पहुंचकर बंदूक कंधे से लटकाई। आओ देखा न ताओ जंप ली और उसके दोनों हाथ दीवार के ऊपर जम गए। अगले ही लम्हे उसने अपने जिस्म को ऊपर उठा लिया और दीवार के ऊपर चढ़कर दूसरी जानिब छलांग लगा दी। गांव से बाहर की जानिब दौड़ते हुए उसने बंदूक भी भर ली थी। तभी अचानक उसकी निगाह एक बुढ़िया पर पड़ी। वो लाठी टेकते हुए चल रही थी। उसकी नज़र जैसे ही रेहान पर पड़ी, वो फौरन बोली, बेटा मेरी मदद करो, बेटा मेरी मदद करो। रेहान हमदर्दी के तहत उसकी जानिब बढ़ा और करीब जाकर देखा और पूछा, जी अम्मा, जी हुक्म करें, क्या खिदमत करूं? लेकिन बुढ़िया ने कोई जवाब देने के बजाय झपटा मारा और उसके हाथ से बंदूक छीनकर दूर फेंक दी। रेहान एक लम्हे के लिए हैरान परेशान रह गया। बंदूक उसने निहायत मजबूती से पकड़ रखी थी, मगर उस धान पान सी कमजोर सी बुढ़िया ने उसके हाथ से बंदूक ऐसे छीनी थी जैसे छोटे बच्चे से आसानी के साथ कोई खिलौना छीन लिया जाता है और कोई मजबूत आदमी ऐसा करता है। वो पलटकर दौड़ पड़ा, जबकि बुढ़िया की लाठी उठाते उसके पीछे चलती हुई आवाज आ रही थी। उसे सामने से भी कुछ अफराद दौड़ते हुए आते दिखाई दे रहे थे। वो फुर्ती से सीधी जाने वाली गली में घूम गया, मगर अब भी बुढ़िया बहुत से अफराद उसके पीछे दौड़ रहे थे। आखिर कौन है ये लोग? मेरे गांव वाले तो नहीं नजर आ रहे हैं इनमें से। चांद की चांदनी में वो बहुत ही खौफनाक और बहुत ही वहशतनाक चेहरे थे। तभी उसे सामने से भी कुछ अफराद आते दिखाई दिए। उसे सामने से जो अफराद नजर आ रहे थे उनमें वही सबसे आगे बेलनुमा आदमी था। अब वो चारों जानिब से बुरी तरह से फंस चुका था। वो गली के ऐन दरमियान में बेबसी से खड़ा था कि मैं कहाँ आ गया। तभी उसकी नज़र सामने पड़ी। वो मस्जिद थी। उसने पूरी कुव्वत से छलांग लगाई। मस्जिद के सहन में जाकर उसका सांस फूल रहा था। वो कुछ देर यूं ही बेहिस हरकत पड़ा रहा। अब उसमें और दौड़ने की हिम्मत नहीं थी। वो सोचे जा रहा था कि अब वो सब उसके सर पर पहुंचे, कि अब पहुंचे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने चौंक कर बाहर की जानिब देखा। वो सब मस्जिद के बाहर खड़े थे, उससे खौफनाक आग बरसाती हुई नजरों से घूर रहे थे और उसे बाहर आने का कह रहे थे। इसका मतलब ये है कि ये लोग मस्जिद में नहीं आ सकते हैं। उसने सोचा। शदीद प्यास से उसका हलक खुश्क हो रहा था। वो उठा। उसने मस्जिद के सहन में मौजूद कुएं में
ڈول پھینک کر پانی نکالا اور پیاز بجھائی۔ وہ سب لوگ اب بھی مسجد کے باہر موجود تھے۔ وہ اسے اشاروں سے باہر آنے کا کہہ رہے تھے۔ یہ ساری شیطانی طاقتیں ہیں، اس لیے اندر نہیں آ رہی ہیں۔ وہ سوچتے ہوئے صبح کا انتظار کرنے لگا۔ پھر جو ہی دن کی روشنی پھیلتی گئی وہ سب غائب ہوتے گئے۔ بالآخر سبھی وہاں سے چلے گئے۔ اس نے جھانک کر گلی کا جائزہ لیا۔ باقی گلی خالی پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اطمینان بھرا اور باہر گلی میں نکل پڑا۔ اس کا رخ گاؤں کے باہر جانے والے راستے کی طرف تھا، لیکن جو ہی وہ گلی کی طرف مڑا ٹھٹک کر رک گیا۔ یہاں 5 افراد ایک جیسی شکلوں والے لائن میں کھڑے تھے۔ ان کے یوں کھڑے ہونے کی وجہ سے گلی سے گزرنے والا سارا راستہ بند ہو گیا تھا۔ ریحان کے پلٹ کر دیکھتے ہی ان کے چہروں پر ایک بہت ہی بھیانک مسکراہٹ پھیل گئی۔ ان کے دانت ہونٹوں سے باہر نکلے ہوئے تھے، آنکھوں کی رنگت بھی تبدیل ہو گئی تھی۔ ریحان پلٹ کر دوڑ پڑا۔ وہ 5 بھی اس کے پیچھے دوڑتے جا رہے تھے۔ ان کے دوڑنے کی رفتار خاصی تیز تھی۔ ریحان کے اور ان کے درمیان فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ ریحان کو راستے میں ایک دروازہ کھلا ہوا نظر آیا۔ اس نے بڑی تیزی سے چھلانگ لگائی اور گھر کے اندر پہنچ گیا۔ چٹخنی چڑھا دی۔ پیچھے آنے والوں نے دروازہ دھڑ دھڑانا شروع کر دیا۔ برے طریقے سے دروازہ پیٹ رہے تھے کہ ابھی توڑ دیں گے۔ ریحان صحن کے اندر عین درمیان میں آ کھڑا ہوا۔ تبھی اس کی نظر سامنے کمرے پر پڑی، جہاں ایک شخص کمرے سے نکل رہا تھا۔ اس کی چال ڈھال بالکل بنمانسوں جیسی تھی۔ کمر ہلکی سی جھکی ہوئی تھی، لمبے لمبے بازو زمین تک پہنچ رہے تھے اور ان بازوؤں سے وہ چل رہا تھا۔ تقریباً 60 فٹ کا تھا وہ۔ ریحان کو دیکھتے ہی اس کے چہرے پر شیطانی خوشی کے تاثرات ابھر آئے اور پوری قوت سے دونوں بازو کھول کر اس پر جھپٹا۔ ریحان نے جھک کر خود کو اس سے بچایا اور دیوار سے جا ٹکرایا۔ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تبھی دھڑام سے دروازہ ٹوٹا اور وہ 5 ہم شکل آدمی بھی اندر داخل ہو گئے۔ بیل نما آدمی، بلکہ لاش ریحان کی گردن تک پہنچ گئی تھی۔ اس کا گلا دبا رہی تھی، اس کے گلے کو دبوچ چکی تھی۔ 5 ہم شکل دوڑتے ہوئے قریب آ گئے۔ انہوں نے بیل نما لاش کو پکڑ کر پیچھے دھکیل دیا اور خود ریحان کی طرف بڑھے۔ اب ریحان کے لیے ان سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تبھی لاش نے 5 کو ایک ہی لمحے میں دبوچ لیا۔ ایک دم ریحان کی نظریں سامنے اوپر جاتی سیڑھیوں پر پڑی۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور انہیں لڑتا چھوڑ کر سیڑھیوں کی طرف لپکا۔ بھاگتے ہوئے چھت پر پہنچ گیا۔ دیوار پر پھلانگ کر ساتھ والی چھت پر اترا۔ اس کی نظریں چھت پر پڑی ہوئی چارپائی پر لیٹے ہوئے ایک انتہائی بوڑھے شخص پر پڑی، جس کے چہرے پر بہت سی جھریاں تھی، انتہائی لاغر دکھائی دے رہا تھا۔ ریحان اس کے قریب آ گیا۔ اس کی دونوں آنکھیں کھل گئی۔ ریحان کو اس سے بے پناہ خوف محسوس ہوا۔ وہ بھاگتے ہوئے دیوار پھلانگ کر اگلی چھت پر پہنچا، لیکن وہ اچانک رک گیا کیونکہ سامنے سے 2 چھوٹے قد کے آدمی آ رہے تھے۔ دونوں خوشی سے بچوں کی طرح کلکاریاں مارتے ہوئے اچھلنے کودنے لگے۔ ریحان اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے دوڑتا چلا جا رہا تھا۔ دوڑتے دوڑتے اچانک اسے رکنا پڑا کیونکہ وہاں پر کوئی اور نہیں، ایک عورت تھی جس کے بال اس کے چہرے پر گرے ہوئے تھے، جس سے اس کا چہرہ بری طرح سے اور پوری طرح سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے دونوں بازو پھیلا رکھے تھے۔ اس کے ہاتھ اتنے لمبے تھے کہ گلی کی دیواروں سے چھو رہے تھے۔ عورت مسلسل ریحان کی طرف بازو پھیلائے بڑھ رہی تھی۔ ریحان تیزی سے مڑا اور دوسری جانب دوڑ لگا دی۔ سیدھی جانب گلی گھوم کر اس کی رفتار تیز ہو گئی۔ تبھی اس نے دوڑتے ہوئے ذرا پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اس کے پیچھے آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو چکا تھا۔ رات والے بھی تھے اور دن والے بھی تھے، سب اس کے پیچھے تھے۔ ریحان بھاگتے بھاگتے تھک کر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا تو وہ بستر پر تھا۔ اس کے منہ میں پانی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ پچھلے واقعات یاد آتے ہی وہ چونک کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے ارد گرد اجنبی چہرے تھے۔ آپ لوگ کون ہیں؟ بیٹا میں سرور خان ہوں۔ بیٹا میں اس گاؤں کا سردار ہوں۔ ہم نے بھی تم کو پہلی بار دیکھا ہے۔ تم یہاں پر کافی دور جھاڑیوں میں بے ہوش پڑے ہوئے ملے تھے۔ ہمارے آدمی تمہیں اٹھا کر یہاں لے آئے۔ تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ لباس سے تم کسی اچھے خاندان کے لگتے ہو۔ میرا نام ریحان ہے۔ میں امریکہ سے اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ اس گاؤں میں گھس گیا۔ مجھے لگ رہا تھا یہی میرا گاؤں ہے۔ میں ایک حویلی میں گیا تھا، پر مجھے لگا کہ یہاں پر کوئی انسان رہتا ہی نہیں ہے، اور پھر کل رات سے صبح تک ہونے والے تمام واقعات اس نے چودھری صاحب کو بتا دیے۔ حویلی میں گئے تھے؟ کس حویلی کی بات کر رہے ہو؟ وہ جو گاؤں کے بالکل کونے میں شروع میں ہی ایک حویلی ہے بڑی سی، اس کے اندر داخل ہوا تھا میں۔ دروازہ بند تھا۔ اس حویلی کا دروازہ بند تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بالکل میرے آباء و اجداد کی حویلی جیسی حویلی ہے۔ میں سمجھا کہ وہیں پر میرے گھر والے ہوں گے، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ بیٹا تم اس حویلی میں کیوں گئے؟ اس حویلی میں جنات کا بسیرا ہے۔ تم جانتے ہو وہاں پر آنے والا کوئی بھی شخص زندہ نہیں رہ سکتا ہے، پر وہاں پر تو بہت سارے اور بھی لوگ تھے۔ ہاں وہ سب جنات تھے۔ رات سے اب تک جو کچھ تم نے دیکھا
वो सब सच था, सब कुछ सच। ये तो तुम बच गए, तुम्हारी बहादुरी की वजह से और अल्लाह ताला का नाम लेने की वजह से, वरना वो जिन्नात तुम्हें नहीं छोड़ते। उनमें मर्द भी थे और औरतें भी। हाँ, आप सही कह रहे हैं, और उनमें से कुछ जानवरों की तरह थे। बैलनुमा सर था उस आदमी का। पहले तो वो मुझे लाश बनकर नजर आया था और फिर उसके बाद चलने लगा। हाँ, वो जिन्नात हैं, और रात के वक्त इसलिए तुम्हें गांव में कोई भी नजर नहीं आया। हमारे इस गांव में रात के बाद कोई नहीं निकलता है। असर के बाद से ही तांगे वगैरह भी बंद हो जाते हैं, इसलिए तुम्हें मालूम नहीं था। तुम यहाँ पर चले आए क्योंकि असर के बाद यानी मगरिब के बाद से वो तमाम जिन्नात बाहर निकलते हैं। सुबह तक कोई भी इंसान यहाँ पर नहीं तुम्हें नजर आएगा। सही कह रहे हैं, बस तुम्हारी जान बच गई है, ये अल्लाह का करम हुआ। अब तुम बताओ तुम्हारा गांव कहाँ है? मैं आपको अपने वालिद साहब का नाम बता देता हूँ, आप उन तक मुझे पहुँचा दें। फिर उसने कहा, मेरे वालिद साहब का नाम मुराद खान है। अच्छा, वो तो हमारे पड़ोसी गांव के रहने वाले हैं। चलो अब मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ देता हूँ, लेकिन अब इस तरह की गलती हरगिज मत करना। मगरिब के बाद यहाँ पर मत आना, समझ गए हो ना? क्योंकि अब तुम उनकी नज़र में आ चुके हो, तुम बच चुके हो, लेकिन अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद मैंने पलट कर कभी उस गांव में जाने की कोशिश नहीं की। अस्सलाम वालेकुम।